جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کتاب الرقاق کہ وہ باتیں دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات و فرمودات جو انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور درمیان میں کہیں ہم اور بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے اپنا یہ مضمون چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو آج جہاں سے میں نے سلسلہ کلام ختم کیا تھا وہاں ہی سے جاری کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس لابن آدم حق فی سوا ہذہ الخصال، ابن آدم کا کوئی حق نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کے سوا وہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے بات پرس نہ فرمائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ شاید بات پرس نہ فرمائے، یہ کام کرے۔ ان کاموں کے بعد بندے کو چاہیے کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادات میں، اپنے آخرت کو بہتر بنانے میں اور اپنے دین کو سنوارنے میں انسان صرف کرے۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیت یسکنہ، ایک مناسب گھر ہونا چاہیے جس میں وہ رہائش اختیار کر سکے، اور ثوب یواری بھی عورتہ ہو، اور کپڑے لباس ہونے چاہیے جس سے انسان اپنے اور اپنے فیملی کا جو پردے کے معاملات ہیں وہ اس مسئلے کو حل کر سکے، سردی گرمی سے بچ سکے، اپنی شرمگاہ کو انسان کور کر سکے، اور جلف الخبز، روٹی کے چند لقمے اور پانی کے چند گلاس جس سے انسان زندہ رہ سکے، یہ تو کافی ہے کیونکہ انسان نے زندہ رہنا ہے۔ اس حدیث پاک میں نہیں ہے، باقی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں سواری بھی آتی ہے کہ انسان سواری وغیرہ اپنے لیے اگر اس کو سفر کرنا پڑ جائے جیسا کہ آج کل، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ ان کی یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرے اور تگڑ دوڑ کرے، وہ عبادت ہی شمار ہوگی، وہ نیکی ہی کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کا وجود وہ موقوف ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان اشیاء پر۔ کھانا ایک لمبے عرصے رکھنا ہے پھر بھی موت ہے، مکان نہ ہو تو پھر بھی موت ہے، لباس کے بغیر بھی موت ہے، سواری وغیرہ، یہ ساری چیزیں بنیادی ضروریات ہیں، یہ پوری کرے، اور ان کو پورا کرنے میں جو محنت کرے گا وہ عبادت ہے۔ اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ کرے، وہ کوئی دنیا نہیں ہے بھائی، یہ دین کا حصہ ہے، کام کرنا دین کا حصہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں، اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذھب فی الدنیا یحبک اللہ
وَاذْهَبْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں جو کچھ اس نے لکھا ہے، جو تیری مقدر، جو تیری قسمت میں ہے، جو بھی مل جائے اس پر راضی رہ، اللہ تو اسے محبت کرے گا۔ جب لالچ کرے گا پھر بھی ملنا تو وہی ہے جو تیرے مقدر میں ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی خواہ مخواہ تو مول لیتا ہے۔ لیکن اگر تو اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تیرے کیے پر راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دے، جو تیرے مقدر میں ہے نا لوگوں کے پاس، وہ خود بخود ہی چل کر آ جائے گا۔ مسئلے کے لوگوں کے ساتھ زیادہ لالچ بھی نہ کرو، دھوکہ وغیرہ بھی نہ دو، مناسب طریقے کے ساتھ روزی کماؤ تو لوگ محبت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی جیبوں پر نظر بھی رکھیں اور لوگ آپ سے محبت بھی کریں۔ میں دو چیزیں یہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی جیب پر نظر بھی ہو اور لوگ محبت بھی کریں، یہ نہیں ہوتا، ایک کام ہوگا۔ لوگوں کی محبت چاہتے ہو تو پھر لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرو، اچھے معاملات کرو، نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر فقام وقد اثر فی جسدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آپ نے آرام فرمایا، نیند فرمایا آپ نے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر وہ کھجور کے جو پتے تھے نا وہ اندر گر گئے تھے، بڑے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آج ہم کتنے نرم و نازک بستروں پر سوتے ہیں، کیسی نرم و نازک فرش ہے ہمارا، پھر بھی ہمیں اچھا خاصا بیڈ ہوتا تو ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اچھی خاصی کارپیٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے جناب چینج نہیں کرا۔ مجھے پتہ ہے ہم ابھی چند یہ سال گزرتے ہیں تو لوگوں کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے جناب چینج کرو، لیکن یاد رکھیے اس کا جواب بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں دینا، پھر اس کا حساب بھی دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سو جایا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہاں پر وہ اس سے الگ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ زبان میں ہے اس لیے ٹیسٹی کھانا کھاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نرم و نازک بستر پر نیند ہے۔ میرے بھائی شیخ سعدی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا ٹیسٹ زبان میں نہیں ہے، ایکچول ٹیسٹ تیرے پیٹ میں ہے۔ جب پیٹ میں بھوک ہوتی ہے نا، جو بھی کھانا کھاؤ گے وہ لذیذ ہوگا۔ جب یہ بنا ہوتا ہے نا، جتنا مرضی ٹیسٹی کھانا اپنے سامنے رکھ لو آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گی۔ یہ جو ہمارے کچھ نوجوان کہتے ہیں جناب کھانا نہیں، اس کو رکھو 2 دن بھوکھا، جو مرضی کھانا اس کے سامنے رکھو، ہر کھانا ٹیسٹی ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا لوگ تلاش کرتے ہیں ٹیسٹ زبان پر، ٹیسٹ زبان پر نہیں ہوتی ہے، ٹیسٹ انسان کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ جب انسان بھوک کے ساتھ کھاتا ہے تو پھر ہر کھانا لذیذ ہے، ہر پینا میں لذیذ ہے، اور جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر کوئی کھانا لذیذ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیند ہم سمجھتے ہیں کہ نرم و نازک بستروں پر ہوتی ہے، میرے بھائی نیند نرم و نازک بستروں پر نہیں ہوتی، نیند انسان کے دل و دماغ کی سیٹسفیکشن سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پریشانی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ بہترین بسترے بہترین مکانات میں ان کو صلاح دیں انہیں نیند نہیں آتی، اور جس آدمی کا دل اور دماغ مطمئن ہے نا اس کو جناب جہاں بھی صلاح ہوگی اسے نیند آ جائے گی۔ نیند کے لیے آپ کو اپنے دل و دماغ کی سیٹسفیکشن، تسلی، اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. روئے زمین کی ساری دولت جمع کر لو، بہترین مکان بنا لو، بہترین سارے، دل و دماغ اگر مطمئن نہیں ہے تو نیند نہیں آئے گی. یہ مطمئن ہے اور الحمدللہ ہر جگہ نیند ہی نیند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم نے عرض کیا لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کھجور کی چٹائی پر آپ نے آرام فرمایا، اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بہترین نرم و نازک بستر تیار کر لیتے اور تمام جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ہم آپ کے لیے اکٹھی کر لیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالی ولی دنیا، اور بھائی میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ وما انا والدنیا الا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو سفر میں ہو، تھک ٹوٹ جائے، گرمی شدت کی ہو، تھوڑی دیر سستانے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا اور چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی، لیکن یہ مثال سب کی ہے. ہر ایک انسان کی مثال یہی ہے. انسان دنیا میں آتا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر چلا جاتا ہے. کسی انسان کے لیے بقا نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہے. اس میں نیک و بد کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. اور جہاں جانا ہے آپ اسی لیے حکم ہے کہ قبر میں جایا کرو، قبرستان کا وزٹ کیا کرو. دیکھو آج کل کتنی شدت کی سردی ہے، معمولی ایک دن ہیٹنگ سسٹم فیل ہو جائے تو گھروں میں کیا کوہرام مچ جاتا ہے. اور ہمارے پاس کتنا الٹرنیٹو ہے، بہترین بیڈ ہیں، اگر گیس نہیں ہے تو پھر الیکٹریکل فینز ہیں، مختلف ہے نا جی. لیکن جہاں ہم نے جانا ہے نا، آج کی شدت کی سردی یہاں سے کئی گنا زیادہ ٹھنڈی قبر ہوتی ہے، کئی گنا. آپ ذرا ہاتھ لگا کر دیکھیں مٹی کو، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس کا کوئی الٹرنیٹو بھی نہیں ہے سوائے اعمال خیر کے. آپ اگر کسی اپنے پیارے کسی عزیز کی قبر کو گرم یا ٹھنڈا کرنا بھی چاہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی دنیا کا انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے وہاں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے اور ہر ایک نے جانا ہے. وہاں پر صرف انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل ہی اس ٹھنڈی قبر کو مناسب بنا دے گا یا گرم قبر کو مناسب بنا دے گا، جو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جنت کے کیارے میں سے کیارے یا جہنم کے گڑھ میں سے گڑھا. دو چیزوں میں سے ایک یہ ایمان کی سلامتی اور اعمال خیر پر خاتمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سے اعمال جس پر انسان کا خاتمہ ہوا ہے، جو اپنے زندگی کے آخری ایام میں جو اعمال کیے. بھائی کسی کو خبر ہے؟ میں بے شمار لوگوں سے عرض کرتا رہتا ہوں یار داڑھی رکھو، نہیں جی ابھی تو بڑا یار پتہ ہے کوئی خبر نہیں ہے میرے بھائی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل کسی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کوئی کنٹریکٹ نہیں بنایا ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہے تو 70 سال کو پہنچے گا یا 80 سال کو پہنچے گا. بھائی جب وہ آتا ہے تو وہ سب کو آ جاتی ہے، کوئی کائنات کی چیز اس کا راستہ روک نہیں سکتے. فرمایا آرام کیا پھر چلا گیا. آدمی ایسے ہی ہے. حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اغبات اولیاء عندی للمؤمن خفیف الحاس ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربی وطاعه في السر وكان غامدا في الناس لا يشار الیہ بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراسه.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی سے فرمایا بہترین انسان جس پر رشک کیا جا سکتا ہے نا، جس کو اپنا رول ماڈل بنائے، یہ انسان ہے جی میں نے ایسا ہی ہونا ہے. جس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے، جس انسان کو رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ مومن ہے جس کے پاس دنیا کا سامان کم ہو لیکن نمازیں زیادہ ہوں. دنیا کا مال کم، نمازیں زیادہ، مکان، کپڑے، باقی سب کچھ، جسم جیسا بھی ہے ویسا جو بھی ہے، ہاں صاف ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن عبادت خوبصورت، عمل خوبصورت ہو. مکان خوبصورت ہے یا نہیں ہے، کپڑے آپ کے خوبصورت ہیں یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن عبادت خوبصورت ہو. اور فرمایا جو ہر حال میں خفیہ بھی، لوگوں سے چھپ کر بھی، کوئی اس کے دل میں نہ ہو کہ فیمس ہونے کی کوئی تمنا نہ ہو، چھپ کر اللہ کی عبادت کرے اور کوشش کرے کہ کوئی بھی انسان اس کی طرف اشارہ نہ کرے، اے جناب بڑے بڑے مولوی صاحب نے، یہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، یہ جناب فلاں بڑے عبادت گار ہیں. اتنا چھپے کہ کوئی انسان اس کی نیکی کی طرف اشارہ بھی نہ کر سکے. آپ نے آپ کو چھپا کر رکھے اور اس کے پاس رزق اتنا ہو بس جس سے گزارا اپنی عزت آپ کو بچائے، اور اوپر جو بھی ملے اس پر صبر کرے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی موت جب آئے تو رونے والے کام ہی اس کے لیے. بس جب وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر رہا ہے تو کون بیچارے پر روئے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی رونے والا ہی نہ ہو. ہاں نوحہ معنی ہے، رونا تو ثواب کا کام ہے نا جی. اور اللہ میں یہ میں ذرا وضو کے لیے جانا ہے. فرمایا رونے والے کام، اپنی زیادہ واقفیت بنانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جتنے زیادہ واقفیت ہوگی اتنے آپ پر حق زیادہ ہوتے جائیں گے. لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ بالکل آپ برے بن جائیں، نو، معنی یہ کہ چھپ چھپا کر اپنے آپ کو رکھیں. باقی خدا کی مرضی ہے، آپ کو فیمس کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے نا، جیسا بھی وہ کر دے، لیکن آپ اپنے کوشش سے فیمس نہ بنیں، اپنے کوشش نہ کریں فیم ہونے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا تراثہ، جب مرے تو پیچھے جائیداد بہت بڑی نہ چھوڑ کر جائے. بہترین وہ انسان ہے کہ جب جائیداد زیادہ نہ چھوڑ کر جائے، بس اس میں سے خود کھائے پیے اور کچھ اللہ کی راہ میں دے. جی پتہ. تو وہ سب سے یہ ہیں وہ انسان کے جن کو رول ماڈل ہیں یہ لوگ. تو اللہ پاک ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ